اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اور اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ دا چوتھا رکوع آیت نمبر 30 جو تلاوت کی گئی، اس دے نال بقیہ آیات انشاءاللہ عز و جل بیان کیتیاں جان گی۔ اس مقام تے خالق کائنات ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں یہ بات کہی اے اللہ تو ہی ساڈا رب، تو ہی ساڈا خالق، تو ہی مالک، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک تیری ذات۔ پھر پاویں مصائب دے پہاڑ امڈائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دے حالات زندگی پڑھ کے دیکھو کہ انہاں دے اوپر کس قدر مصائب آئے۔ عام غریب مسلمانہ دا تے حال ہی نہ پوچھو، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں بھی محفوظ نہ رہیاں۔ جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا شمار بہت بڑے تاجران دے اندر سے، آپ دا شمار کوئی معمولی گھرانے دے نال نہیں سی، باوجود اس بات دے ایک روز سید الانبیاء دی بارگاہ چ التجا کی دی سونیا دل چاہندا ہے کہ میں دین اسلام دی تبلیغ کرا، اللہ عز و جل دے وحدہ لا شریک ہون دا اعلان کراں۔ یاد رکھنا یہ سب تو پہلے مبلغ نے دین اسلام دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جب حرم کعبہ دی اندر کھڑے ہوں کہ صرف اتنی ساری بات ہی کہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس اتنی بات کہن دی دیر ہے چاروں اطراف تو کفار اٹھے اور آپ نے تشدد کرنا شروع کیتا۔ اس قدر آپ دے اوپر تشدد کیتا گیا کہ ہر ویکھنے والی نگاہ یہی محسوس کر رہی ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے یہ باہر واپس نہیں آئے گی۔ اس حال دے اندر بھی جناب تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات قائم رہے، قالوا ربنا اللہ، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، مالک ہے، جی میں تیری رضا، میں تیری رضا تے راضی ہوں۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت ہے کہ جب آپ نو حرم شریف ددرو اٹھا کے آپ دے گھر پہنچایا گیا، آپ نے جب ہوش آئی نا تو اپنی والدہ صاحبہ نو عرض کر دینی اماں جان میرے سونے نبی دا کی حال ہے۔ پہلا کلمہ جڑا زبان تے آیا ہوئے سے اللہ عز و جل دے نال محبت اور اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت، اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لو، معروف صحابی نے، آپ کے اوپر اس قدر تشدد کیتا جاندہ سے کہ آپ نو جسمانی تکلیف پہنچان تو بعد تبدے ہوئے کولیاں دے اوپر لٹایا جاندہ سے، اور ایک کہہ جاندہ سی اللہ نو ایک مننا چھڑ دے، اینا ساڑھے بتوں نو بھی کہے میرے خدا نے۔ آپ نے فرمایا نہ اے نہیں ہونا سکتا،
جب ایک دفعہ دل دی اندر اللہ عز و جل دی وحدہ لا شریک ہون دی شمع جگ چکی ہے نا، یہ جان تے جا سکتی ہے پر ہن ایمان نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یوں خوش نصیباں دا بیان اس آیہ مقدسہ دے اندر ہو رہا ہے، جنہاں اقرار کی لا الہ الا اللہ اور پھر اس اپنے اقرار دے اوپر قائم رہے۔ ایک روز امیہ بن خلف لعنت اللہ علیہ آپ دے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا، آپ فرماندے نہیں بلال آہستہ کہہ لیا کر۔ ہم عرض کی دی حضور ٹھیک ہے۔ دوسرا روز ہویا تو پھر ہی میں حال دیکھیا، امیہ آپ دے اوپر چھڑی برسا رہے آئے اور آپ زور دے نال فرما رہے نہیں آہد آہد، ایک کوئی ہے دوسرا نہیں۔ پھر آپ نے یہی تلقین فرمائی کہ بلال آہستہ کہہ لیا کر۔ تیسرا روز ہویا، پھر میں ماحول ویکھیا کہ امیہ آپ نے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں، پھر تلقین فرمائی تو آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار دے نال ادب دے نال جواب دیندے نے، اے پیارے صدیق بات تہاڈی درست ہے پر جب میں نہ کافراں نوں ویکھنا نا تے میرا عشق کہندا ہے اے بلال اچھی زور دے نال کہہ احد ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ اور پھر جوں جوں مینوں میرے اوپر تشدد کردا ہے، میرا عشق اور ابھردا ہے، میرے جذبات اور ابھردے نے، ظلم دے نال حق نو دبایا نہیں جا سکتا۔ جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امیہ کیوں اس غریب دے اوپر اتنا ظلم کرنا ہے؟ امیہ کہندا ہے صدیق اگر اتنا درد ہے تینوں خرید لے۔ جب تاجدار صداقت حضور دی بارگاہ یہ بات بیان کی تھی، عرض کی تھا حضور میرا ارادہ ہے، سید الانبیاء اجازت فرمائی۔ ہن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن دے واسطے آئے نے۔ ماحول کی ہے عام طور تے تسی ویکھ دیو جڑا ویچنے والا ہے وہ اپنی چیز دی تعریف کرتا ہے تو خریدار نقص نکالتا ہے تاکہ قیمت کم ہوئے، لیکن اج یہ عجیب ماحول ہے کہ خریدار جڑا ہے وہ تعریف پیا کرتا ہے، تو جب خریدار خود کسی چیز نو جنوں خریدنا ہے وہ دی تعریف کرے تو پھر ویچنے والے دا تے مزاج اپ ہوندا ہی ہے نا۔ ہن خریداری دی شوق نو جب امیہ نے ویکھیا نا، امیہ کہندا ہے اے صدیق اے غلام تے میں بیچنا ہی نہیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے امیہ بیچ دے انج کر اے میرے نال چٹے رنگ دا تے کالے دل والا اے لے لے تے سونے دل والا تے کالے رنگ والا مینوں دے دے۔ آپ تعریف فرما رہے ہو، اللہ اکبر۔ پر او دا جڑا نا سیل کرن دا قیمت بڑھان دا معیار اور بلند ہو گیا ہے۔ آپ خود ہی فرماندے نے انج کر اے دے بیوی بھی دے بچے بھی لے لے تے مینوں ایک غلام دے دے۔ اللہ امیہ خاموش ہے۔ آپ فرماندے نے جھولی بھر کے گن کے نہیں، چولی بھر کے اشرفیاں بھی لے لے تینج کر یار اے بلال مینوں دے دے۔ اس نے اتنی گراں قیمت جب ویکھی نا تو دے منہ چ پانی آ گیا، مجبور ہو گیا بیچن تے۔ جب سودا طے پا گیا تو امیہ کہندا ہے صدیق اج تک تے میں ہی جانیا سی کہ
کہ تو بڑا کامیاب تاجر ہے، پر لیکن اج تیری تجارت دا پول کھل گیا، تو تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہے، اے تے معمولی قیمت دا غلام ہے۔ آپ فرمایا تیری نظر چ معمولی قیمت دا ہے نا، جڑا سید الانبیاء نو بھا جائے، جڑا سید الانبیاء نو پسند آ جائے تو صدیق انہوں خریدن دے واسطے آئے، تو اگر بڑا حالاں بھی سستا دے دیتا ہے، مینوں اپنی جان بیچ کے بھی انہوں خریدنا پہندا تے مینوں خرید لینا۔ بہرحال بات عرض کر رہا سا کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ نے بے شمار مصائب نو برداشت کیتا، پر یہ چھوڑیا نہیں۔ اس قدر ایک مرتبہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی کمر تو قمیض اٹھی، پوچھیا اے بلال کمر دیاں ہڈیاں نظر آ رہی نے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نال بیتی بیان فرماندے نے پیارے عمر، جب میں اسلام لایا ہے کہہ دیتا اللہ، قالوا ربنا اللہ، جب بات کہہ دیتی اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر انہاں ظالماں نے میرے اوپر بڑا تشدد کیتا، میرے جسم نو پہلے زخم دندے سن۔ زخم کیویں دندے سن کہ کوئلے تپا کے انہاں دے اوپر لٹایا جاندا سی، اور پھر کیا جاندا سی بلال آہد کہنا چھوڑ دے، تو میں کوئی آواز سی آہد، ایک کی یہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ پھر اونا زخمانو تپدی ہوئی ریت، اللہ اکبر، یہ پاکستان دی ریت نہیں بلکہ یہ عرب دی او صحراواں دی ریت جتھے درجہ حرارت 50-55 ڈگری تے چلا جاندہ ہے، تپدی ہوئی ریت دے اوپر لٹا کے میرے سینے تے پتھر رکھ دیتے جاندے سن، اور پھر یہ کیا جاندہ سی بلال کہہ دے کہ اللہ دے سوا اور بھی معبود ہے نے، تو میرا یہی اس ویلے بھی یہی جواب ہوندہ سی نا ایک ہی ہے، او دے سوا دوسرا ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ میرے جسم تیچوں نکلنے والا خون اور پگھلنے والی چربی اونا کولیاں نو بجاندی سی، اور پھر اونا زخمانو جب ریت دے گرم ریت دے اوپر لٹا کے اذیت پہنچائی جاندی سی، میرے سینے دے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے جاندے سن، اور ویکھنے والی نظر یہی کہندی سی کہ اج بلال دا آخری دن ہے، لیکن اونا مصائب نو بھی میں برداشت کیتا، میں کلمہ حق چھوڑیا نہیں، دامن مصطفیٰ میں چھوڑیا نہیں۔ رب کائنات ارشاد فرمایا محبوب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو ایک ہے، تو پھر اس بات تے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اسی انہاں دے اوپر فرشتیاں نو نازل فرمانے ہیں۔ علماء کرام نے مفسرین کرام نے 3 مقام دسے۔ پہلا مقام کہ جب انسان دے اوپر نزا دا وقت ہوندہ ہے نا، تے مومن دے کول فرشتے ہوندے نے، وہ فرشتے آگے کی کہندے نے اپنے پران دے اوپر جنت دا نقشہ پیش کر دے، اور دوسرا جب بندہ مومن قبر دے اندر اس تنہائی دے اندر اس وحشت ناک کیفیت دے اندر اٹھتا ہے نا، تو اس ویلے فرشتے ہوندے نے۔ تیسرا مقام بیان فرمایا جب حشر دے روز قبران دے وچوں اٹھائے جان گے، اس ویلے پیام سنایا جائے گا۔ رب کائنات فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اونا خوش نصیبان دے اوپر ملائکہ دا نزول ہوندا ہے، او ملائکہ کی آگے خوشخبری سناندے نے، کہندے نے اللہ تخافو، تو خوف بھی نہیں کرنا، ولا تحزنو، غم بھی نہیں کرنا، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اے او جنت جدا تیرے نال وعدہ کیتا جاندا سی۔ اور
پھر جب مومن جنت دے پرکیف مناظر دے اندر محو بندا ہے نا، جب موت دے وقت، موت انتہائی سخت لمحات نے، اتنے سخت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جی میں ریشمی کپڑے نو خاردار جھاڑی دے اوپر سٹ کے تو انہوں کھچیا جائے تو ریشمی کپڑا باہر آن تک ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا، انج موت تو بعد بندے دی کفیت ہے۔ دوسری کفیت اس طرح بیان فرمائی کہ جس طرح سی گوشت دا قیمہ بنا دے ہو نا، اس طرح بیک وقت پورے جسم نو کٹیا جا رہا ہے، اس قدر سخت، پر اس سختی دے ماحول دے اندر جب بندہ مومن جنت دے پرکیف مناظر دے اندر محو بندہ سختی حق ہے، سختی یقینی چیز ہے۔ جی میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو ویکھنے والی مصر دیاں عورتاں انہاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں نے اور پھل نے، تو بجائے پھل کٹن دے وہ اپنے ہتھاں نو کٹ رہیاں نے، پر تکلیف تے یقینی حسن یوسفی دے اندر وہ اس قدر محو نے کہ انہوں نے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ ایویں جب بندہ مومن او دے سامنے جنت دے پرکیف مناظر دکھائے جاندے نے نا، تو انہاں پرکیف مناظر دے اندر محو ہو جاندہ ہے، او تکلیف محسوس نہیں کرتا، تو او دی روح نکال لی جاندی ہے۔ تو اللہ کریم یہ سارے مومنین نو نعمت عطا فرمائے، اس سختی دے موقع دے اوپر اللہ کریم اپنا خاص فضل فرمائے۔ پر رب کائنات ارشاد فرمایا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مومنین نو خوشخبری سنائی جاندی ہے، نہ تو خوف کرنا ہے نہ تو غم کرنا ہے، اے او جنت ہے جدا تیرے نال وعدہ کیتا جاندا سی۔ یہ آیت نمبر 30 ہی مکمل کی ہوئی ہے، انشاءاللہ بقیہ پھر بیان کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔